ماشاءاللہ بڑا ویڈیو بڑا بڑی بڑا نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ ماشاءاللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سبحان الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ تھوڑا سا آواز کھولو یار اس کو آواز کھولو تھوڑا سا آواز کھول بھائی اس جامعہ مسجد میں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ لیکن آج ایک کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے اللہ کہ ہمارے برادر محترم ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمان رحمت اللہ ہم میں موجود نہیں بے شک اس پورے علاقے میں وہ ایک فرد واحد نہیں تھے بلکہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی متحرک فعال جماعتی مشن کے ساتھ والہانہ محبت ماشاءاللہ اس کے لیے قربانی کا جذبہ دوستوں سے محبت احترام چھوٹوں پہ شفقت بے شک یہ ساری خوبیاں اس فرد واحد میں موجود تھیں بے شک
اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے، آمین رحمت کا معاملہ فرمائے، آمین اور اللہ ان سے پیار کا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین اس پورے علاقے کو ایک نقصان اور برداشت کرنا پڑا۔ اللہ فخر المدرسین، ماشاء اللہ عالم باعمل، عارف باللہ، اللہ ماشاء اللہ حضرت مولانا سلطان محمود رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ ہم سے جدا ہوئے۔ اللہ جنت میں ان کے درجات بھی مزید بلند فرمائے۔ آمین موت اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ بے شک مخلوقات میں سے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں کوئی نبی ہے یا ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، عالم ہے، امام ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سب نے موت کا جام پینا ہے۔ بے شک کل نفس ذائقۃ موت موت سے اگر کوئی مستثنا ہے تو وہ صرف عرش والا ہے۔ بے شک بے شک تھوڑا سا آواز کم کریں گے، تھوڑا سا کم کر تھوڑا سا۔ صرف وہی ہے جس پر موت نے نہیں آنا، بے شک اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، بے شک اور یہی اس کی الوہیت کی بڑی دلیل بھی ہے۔ بے شک جب اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، معبودیت کا ذکر کرتے ہیں، تو اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ بے شک اگر اعتبار نہیں آتا تو ذرا آیت الکرسی تو شروع کریں۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الا ہو، پڑھو ذرا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم شعر و شاعریوں میں تے بڑے نال نال پڑھ دے ہوتے، تھے نہیں پڑھن لگے؟ پڑھو نا، الحی القیوم لا پڑھو ذرا۔ تأخذہ اللہ لا الہ الا ہو الا ہو، اے او باہو والی ہو نہیں، اے قرآن والی ہو ہے۔ بے شک پڑھو ذرا اس ہو کو۔ اللہ میں صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں، میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اس کائنات کا میں معبود ہوں، بلکہ پنڈی گھیپ کے کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، الا اللہ بعد میں ہے،
پہلے کیا ہے؟ لا زور سے پڑھو یار، زور لا سے۔ الہ۔ اگر یہ منوانا ہوتا نا کہ میں الہ ہوں تو پھر کلمہ ہوتا اللہ الہ، یوں ہوتا نا کلمہ، اللہ الہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں، اس سے پہلے منوانا چاہتا ہوں لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ نہیں۔ جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر ہمارے ملک میں توحید بیان کہاں ہوتی ہے؟ شرک کی شرک ہے، سینموں میں شرک، ڈائلاگ میں شرک، تھیٹروں میں شرک، ڈراموں میں شرک، ٹرک کے ماتھے پہ جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں شرک، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرک، جو فقیر بازاروں میں مانگ رہا ہے شرک، جگہ جگہ شرک۔ توحید کی آواز ورلی ورلی اللہ آج دارے والی مسجد سے اٹھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے یہ منوانا چاہتا ہوں جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اور اس میں پلیدی ہو، کوئی سمجھدار آدمی اس میں دودھ نہیں ڈالتا۔ ہماری مائیں بہنیں اس کو صفا کرتی ہیں، مانجا لاندیاں نے مانجا۔ بے شک بے شک۔ جب برتن صاف ہو گیا اس میں دودھ کی پاکیزگی آئی، اللہ کہتی ہیں میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے مانجا لا، واہ صفائی کر، لا الہ۔ اللہ۔ اس کائنات میں کہاں یاد آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تیری قبر کو منور فرمائے۔ آمین۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ لا کا معنی کرو، کوئی کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والا پانی ہے، زندہ بھی ہیں، حجر شجر بھی ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا کوئی نہیں، فرمایا لا الہ، پیغمبر ہیں پر الہ کوئی نہیں، بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ فرشتے ہیں مگر الہ پر کوئی الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی فرشتہ الہ ہے، نہ کوئی جن الہ ہے، نہ کوئی شجر، نہ قبر، نہ حجر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ مگر اللہ۔ الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ 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 ماشاءاللہ بارک اللہ۔ وقت میری پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے، اللہ بہت وقت آپ نے صرف کر دیا یار۔ اگر میں آپ کو 5 منٹوں میں الہ کا مفہوم سمجھا دوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، لیکن انہیں عالم الغیب مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو الہ نہیں مانتے۔ تو پنڈی گھیب کے لوگوں، 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، بے شک پکا لو، 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں۔ الہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں وہ 2 صفتیں مان لی اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں
نظر دے رہا ہوں، نیاز دے رہا ہوں، حاجات میں پکار رہا ہوں، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ مشکل لفظ نکل گیا، اگے تے انگریزی بھی سمجھ دے پیسہ، اتنے ہوں عربی آئی ہے تسلط غیبی تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ تسلط غیبی میں آپ کو چٹکی میں سمجھاؤں؟ جی جی ماشاء ایک اللہ۔ چٹکی میں سمجھاتا ہوں تسلط غیبی کیا ہے۔ جس کے سامنے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک پہلی صفت ہے۔ بے شک یہ ماشاء کس کی ہے؟ اللہ، اللہ ہی کی ہے، اللہ کی نہیں، آپ کہہ لیں اللہ کی نہیں، الہ کی، الہ کی، الہ کی۔ الہ کی۔ یہ پہلی صفت ہے الہ کی، وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ اور دوسری صفت ہے میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ یہ بھی صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی۔ کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ الہ۔ صفت کس کی ہے؟ الہ کی، جس میں مان لی، الہ مان اس لیا، کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی مختار کل اور قادر ہونا صفت ہے، صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ بے شک بے شک ماشاء اللہ، ماشاء علم اللہ۔ غیب کی صفت بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، الہ کی، الہ کی۔ ہر ایک کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ ما تسقط من ورقۃ، لا یا اللہ۔ کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگل ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے، اربوں پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ کے گرتی ہیں۔ فرمایا ہر ٹہنی سے ٹوٹنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صفت کس کی ہے؟ الہ کی، اس لیے صرف اللہ ہی الہ ہے بے شک۔ کہ وہ عالم الغیب۔ علامہ ابن قیم نے لکھا اور بہت خوب لکھا۔ علامہ ابن قیم کہتی ہیں کالی رات ہو، ماشاء اللہ۔ پھر کالے بادل ہو، پھر کالا جنگل ہو، پھر کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے۔ پنڈی گھیب کے لوگوں کو سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی جی نہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ رات کالی، بادل کالا، جنگل کالا، پتھر کالا، چلنے والی چوٹی کالی، وہ ریتلے علاقے پہ چلے نا، ریتلے علاقے پہ اپنے نشان نہیں چھوڑتی، نشان نہیں چھوڑتی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس کالے رنگ کے پتھر پہ چلنے والی اس چیمٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، چھوڑے ہوئے نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ۔ دوسری صفت کیا؟ قادر ہونا، مختار ہونا، قادر ہونا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور بندیالوی کے جو جملے ہیں ماشاء اللہ وہ پوری تقریر پہ بھاری نکل آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پنڈی گھیب کے لوگ دماغ میرے حوالے کریں۔ قادر ہونا یہ صفت بھی رب کی ہے، ایسا قادر
قدیر اگر چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا قادر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب مریم پوچھتی ہے انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا، تو آپ قانون نہیں بنایا، نر مادے کا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوتی، شادی میری نہیں ہوئی، زانیہ میں نہیں، کسی بندے نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مولا پتر کنیے. کالا کذالک. ماشاءاللہ. کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے معنی کریں گے اسی طرح. اسی کا کیا معنی کریں؟ اسی طرح. تو جب تشبیہ دیتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح وہ کام ہو گیا اسی طرح یہ بھی ہوگا. یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے. ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مولانا حسین علی بولتے ہیں تو پھر موتی رولتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کاف لے بیان الکمال. ماشاءاللہ. مانا کریں گے یوں ہی. کیا مانا کریں؟ یوں ہی. وہ پوچھتی ہے مولا پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، زانیہ میں نہیں، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، پتر کنیے. اللہ نے فرمایا تیری شادی نہ ہوئی ہووے، کسی بندے تین ہاتھ نہ لایا ہووے، پھر پتر دیویے ایو تا ساڈا کمال ہے. سبحان اللہ. یہی تو ہمارا کمال ہے. یہ دو صفتیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. بے شک. اللہ کے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں. بولو بولو زور سے بولو. کوئی نہیں. لہذا اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں. کوئی. یہ اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعویٰ. آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے دعویٰ پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی الہ نہیں. نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت ابراہیم، نہ مائی مریم، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عزیر، میرے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں. مولا کیوں؟ اس کی کوئی دلیل دے کہ صرف تو ہی الہ ہے. اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن، الحیو. سبحان اللہ. بولو تو صحیح یار. الحی. میرے الہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آ رہا. اور جو موت کا جام پی لے وہ الہ بننے کے لائق. بس آخر میں ایک حوالہ قرآن کے بعد اپنے آقا کے فرمان سے پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور فرمان بھی وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن جس طرح میں اس کو بیان کروں گا میں رنگ اور دے دوں گا تھوڑا سا. میرے آقا کا آخری وقت ہے، حضرت عائشہ کی جھولی میں آپ کا سر مبارک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے اس وقت کہا لا الہ الا اللہ. پہلے دن کوہ صفا پہ کیا کہا تھا؟ لا الہ. زور سے بولو، زور سے بولو. آج زندگی کا آخری دن ہے، آج پھر میرے نبی نے دہرایا لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہوتی ہیں، آج وہ مجھ پہ بھی آ گئیں. پچھلے 11 دنوں سے میں موت کی تلخیاں سہ رہا ہوں. اللہم اعنی علی سکرات الموت. لا الہ
کیوں بھائی؟ ان دو جملوں کو کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں، مجھ پہ بھی آ گئی، کیا تعلق ہے ان دونوں جملوں کا؟ بندیالوی کہتا ہے بڑا ترکڑا تعلق ہے، ماشاءاللہ، بڑا زبردست تعلق ہے۔ میرا نبی کہنا چاہتا ہے اے لوگو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اگر اللہ کے سوا مخلوقات میں کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا۔ بے شک بے شک میں ساری کائنات کا سرتاج جو ہوں، بے شک میں سارے نبیوں کا امام جو ہوں، بے شک میں خاتم النبیین جو ہوں، بے شک میں رحمت للعالمین جو ہوں، بے شک میں صاحب معراج جو ہوں، بے شک میں صاحب قرآن جو ہوں، میں حوض کوثر کا ساقی جو ہوں، میں لواء الحمد کا حامل جو ہوں، میں مقام محمود کا دولہ جو ہوں، ماشاءاللہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں، سبحان اللہ، میں اگلوں پچھلوں ساروں کا امام ہوں، سردار ہوں، ساری کائنات سے اونچا ہوں۔ بے شک اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو لوگوں میں ہوتا، بے شک میں ہوتا کہ میں زمین پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں جس زمین پہ قدم ٹکا دیتا ہوں رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ میں اپنے ہونٹوں سے اس کی توحید کو بیان کرتا ہوں تو وہ میرے ہونٹوں کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں میرے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، میرے سینے کا ذکر کرتا ہے، میرے چہرے کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف، اکمل، اجمل میں ہوں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا۔ اوے لوگو، اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی، موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی۔ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اپنی الوہیت پر اللہ نے جس چیز کو دلیل میں پیش کیا وہ اسی چیز کو پیش کیا، الحیو، کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، 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 بارک اللہ۔ حضرات تشریف رکھیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ابھی تشریف لایا چاہتے ہیں، بالکل پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ باہر، اور جو ہی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تشریف لائیں گے ان کا خطاب بلا تاخیر شروع ہوگا۔ آپ تمام حضرات پوری تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے امیر مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب سے کہ وہ آپ سے چند کلمات ارشاد فرمائیں۔